السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل پر اس کے غیر معمولی حملے کے لیے ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اسرائیل کو ایک بڑی کشیدگی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے دفتر نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد رئیسی کے دورے کے بارے میں ایک بیان جاری کیا، جبکہ پاکستان نے اس سے قبل یہ اشارہ دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نشریاتی ادارے جیو نیوز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی صدر 22 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے، تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے رائٹرز کی رپورٹ پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ پاکستان سے ہمارے نمائندے نظر اسلام نے خبر دی ہے کہ پاکستان کے بری فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے منگل کے روز 264ویں کور کمانڈر کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے بشام میں چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ تاحال افغان طالبان کی جانب سے آرمی چیف کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ماضی میں افغان طالبان نے نہ صرف پاکستانی بیانات کو رد کیا بلکہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ واشنگٹن میں ہمارے نمائندے اسد خالد نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکسیشن، توانائی اور نجکاری کے اہم شعبوں میں اصلاحات کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے کی مضبوط کارکردگی، مہنگائی کے دباؤ میں کمی، مستحکم کرنسی، کم ہوتا ہوا تجارتی خسارہ اور مضبوط ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں پاکستان کی اقتصادی آؤٹ لک پر جے پی مورگن سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ایساکاوا سے ملاقات کی ہے۔ بات چیت میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے، پاکستان کے لیے رعایتی فائنانسنگ اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو اسکاٹ نارتھن سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سے پاکستان میں ڈی آئی ایف سی کی سرمایہ کاری میں اضافے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک کے گروپ کے صدر اجے بنگا سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور ورلڈ بینک نے 10 سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ عالمی بینک کے صدر نے معیشت کے استحکام اور محصولات میں اضافے کے لیے پاکستان کے اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے لیے عالمی بینک کی طرف سے تعاون کی پیشکش کی۔ امریکہ نے پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف سے نئے قرض کے معاہدے پر بات چیت سے متعلق ہفتہ وار بریفنگ میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر
نے کہا کہ ہم حکومت پاکستان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے اور اس میں توسیع کرے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر سوشل میڈیا ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا۔ حکومت کے پاس ایکس کی عارضی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے۔ ملک میں ایکس کی بندش کو 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور اب اس کے کھلنے کے آثار کم نظر آ رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے گھر میں گھس کر مارنے کے بیانات کے بعد نئی دہلی میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا دوسرے ملکوں میں داخل ہو کر ٹارگٹ کلنگ بھارت کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت نے سن 2019 میں پلوامہ حملے میں 40 جوانوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز کی 20 کارروائیاں کی ہیں، جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی قیدی سربجیت سنگھ پر حملہ کرنے والے ملزم عامر سرفراز تانبا پر حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ بھارت ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کے بعد جلد ہی ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کرے گا، اور یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں سے متوازی اقدامات کی توقع رکھتا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کا یہ اعلان وزیر خزانہ جینٹ یلن کی جانب سے تعزیری اقدامات پر کام کرنے کے اشارے کے بعد سامنے آیا ہے، اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے کہا ہے کہ ان کا دفتر اس پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کو بدھ کے روز اپنے اتحادیوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ ایران کے حملے کے جواب میں اس پر حملہ کرنے سے باز رہے، کیونکہ واشنگٹن اور برسلز نے ایران کے خلاف پابندیاں بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون اور ان کی جرمن ہم منصب اینا لینا بابرک پہلے مغربی ایلچی تھے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ایران کے حملے کے بعد پرامن رہنے کی اپیل کی۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے برطانیہ اور جرمن وزرائے خارجہ کو بتایا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر اپنے ڈرون اور میزائل حملے کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے بدھ کو سالانہ فوجی پریڈ کا انعقاد کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے تہران کے مضافات میں ایک فوجی اڈے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن نے اسرائیل کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا ہے، اور اس آپریشن نے ظاہر کیا ہے کہ ہماری مسلح افواج تیار ہیں۔ اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر امدادی اہلکار کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اب بھی غزہ کی پٹی میں قحط کو روکنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی میں کچھ بہتری آئی ہے۔ تاہم انکلیو میں امداد کی ترسیل میں اب بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ زیر کنٹرول فلسطینی علاقے میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کاری کے دفتر کے سربراہ آندریا ڈی مونیکو نے کہا کہ غزہ کے اندر امداد کی ترسیل میں اہم چیک پوائنٹس پر تاخیر کا سامنا ہے، اور گزشتہ ہفتے شمالی غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کی 41% درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ قطر کے وزیر اعظم نے بدھ کو کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہم کچھ اختلافات کے ساتھ حساس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
अमेरिका के सदर बाइडन आज बुध को चीनी धाती मसनूआत पर तेजी से ज्यादा टैरिफ लगाने का मुतालबा करेंगे, जिसका मकसद पेंसिल्वेनिया स्टील वर्कर्स को खुश करने के लिए पॉलिसियों के एक पैकेज का हिस्सा है। इंतजामिया के एक एहलकार के मुताबिक पिट्सबर्ग के स्टील सिटी में इंतखाबी मुहिम के दौरान बाइडन से तवक्को है कि वो अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीनी स्टील और एल्युमिनियम की मसनूआत पर आयद करदा महसूलात को 25% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश करेंगे। यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि बुध को एक मोहलिक रूसी मिसाइल हमले ने शिमाली शहर चर्निहिव को निशाना बनाया। चर्निहिव के मेयर ओलेक्जेंडर लुमाको ने टेलीग्राम पर बताया कि हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी हो गए हैं। इलाकाई गवर्नर विचास ने कहा कि कई मिसाइल शहर के मरकज के करीब गिरे हैं। चार्ल्स ने कहा कि शहरियों में बहुत से जख्मी हुए हैं। सदर जेलेंस्की ने मंगल को अपने रात के खिताब में कहा था कि वो नेटो यूक्रेन काउंसिल के इजलास से दरख्वास्त करेंगे कि फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तैयारा शिकन जंगी सामान की फराहमी, मुतल्लिका निज़ामों और मिसाइलों पर तबादले ख्याल किया जाए। उधर रूस की वजारत दिफा ने बुध को मोल्दाविया के इलाके में यूक्रेन का एक ड्रोन और तातारिस्तान के ऊपर एक और ड्रोन तबाह करने की इत्तला दी है। सदर तैयब अर्दवान ने कहा है कि तुर्किया अपने दरमियानी मुद्दत के इक्तिसादी प्रोग्राम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम करेगा और 3 अहम तरजीहात में अवामी बचत को बढ़ाना, सरमायाकारी को तरजीह देना और साख्ती इस्लाहात को तेज करना शामिल है। अर्दवान ने मंगल की शाम काबीना के इजलास के बाद खिताब करते हुए कहा कि उनकी इक्तिसादी टीम ने प्रोग्राम को मजबूत बनाने के लिए ऐसे इक़दाम की तैयारियां की हैं और उम्मीद है कि हम जल्द ही उन्हें अवाम के साथ शेयर करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का 15 साल या उससे कम उम्र के हर फर्द पर सिगरेट खरीदने पर पाबंदी लगाने का मंसूबा मंगल को पहली पार्लिमानी वोटिंग से मंजूर हो गया। सुनाक के तंबाकू नोशी के खिलाफ कुछ सख्त तरीन कवानीन नाफिज करने के मंसूबे ने उनकी हुक्मरां कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ अरकान को नाराज कर दिया है। बरतानवी पार्लियामेंट में इस बिल के हक में 383 जबकि मुखालिफत में 67 वोट आए। तंबाकू और वैप्स बिल का मकसद सन 2009 से पैदा होने वाले बच्चों के लिए इस आदत को जुर्म करार देने के बजाय कानूनी तौर पर तंबाकू खरीदने के काबिल होने से रोकना है। तूफानी बारिशों की वजह से मशरिक़ वस्ता का माशी मरकज दुबई मफलूज होकर रह गया है। गुज़श्ता 2 रोज में होने वाली बारिशों ने दुबई समेत यूएई की दीगर रियासतों में निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम से मंगल तक मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक इस बात का गालिब इम्कान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली रिकॉर्ड बारिशों का ताल्लुक आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से है। सरकारी खबरसां इदारे WAM के मुताबिक मंगल को होने वाली बारिश मौसमियाती एतबार से एक तारीखी वाकया है जो सन 1949 के बाद से अब तक सबसे गैर मामूली है, जिसके बाद जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।